تو وہ جو فلسفہ میں نے بیان کیا کہ خود حضور کی سیرت اور قرآن مجید کا بھی اصل فہم حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ سامنے نہ ہو کہ آپ کی جد و جہد ایک انقلابی جد و جہد تھی، اور آپ نے بالفعل ایک انقلاب برپا کیا، نظام قائم کیا۔ کہاں وہ قبائلی زندگی، کہاں مرکزی نظام کے تحت زندگی، وہ سارا کا سارا جو دین حق کا نظام ہے وہ نافذ، اللہ کی حاکمیت، پوری شریعت محمدی کا نفاذ، یہ کارنامہ ہے محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے اعتبار سے سمجھنا چاہیے کہ ہر انقلاب کے بعد کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس اٹھتی ہیں لازماً۔ انقلاب جب قریب ہوتا ہے کامیابی کے تو جو مخالفین ہوتے ہیں انقلاب کے وہ ذرا دبک جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا تھا نیمی پا لینا، بھائی ذرا سر جھکا دو، اس لیے کہ اب اٹس نو یوز کنٹینیوئنگ ریزسٹنس، اب آپ نہیں کر سکتے مقابلہ۔ یہ کیفیت شروع تو ہو گئی تھی فتح مکہ کے بعد سن 8 رمضان مبارک میں، پھر اگلے سال جب آیات آ گئی سورہ توبہ کی، اس کے بعد تو ظاہر بات ہے کہ آخری چیلنج دے دیا گیا، 4 مہینے کی مہلت ہے، یا ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے، یا تیسرا آپشن جو ہے نتیجتاً نکلتا ہے کہ اس ملک کو چھوڑ کے دفع ہو جاؤ۔ تو اس کے بعد جو ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا، آ کے فوج در فوج داخل ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد پھر کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ شروع ہوئی اب اس کو ختم کرنے کے لیے۔ اور میں نے عرض کیا آپ سے کہ چونکہ سب سے بڑی ایگریوڈ پارٹی کون تھی، سب سے زیادہ جس مذہب کا قلع قمع ہوا وہ کون سا تھا؟ مشرکین عرب کا مذہب، شرک۔ لہذا جزیرہ نماء عرب ہی سے 2 مخالف انقلاب تحریکیں اٹھی، ایک جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے اور منکرین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے۔ اسے کہا گیا ارتداد عمومی، تقریباً پورا عرب مرتد ہو گیا۔ جو یدخلون فی دین اللہ افواجا ہوئے تھے وہ یخرجون فی من دین اللہ افواجا بھی ہو گئے۔ حجاز کے چند شہروں تک اسلام محدود رہ گیا۔ یہ حضرت ابوبکر کی عزیمت اور ہمت، یہ اس کا ایک بڑا اہم درخشاں باب ہے کہ انہوں نے آئرن ہینڈ کے ساتھ، حالانکہ وہ بڑے نحیف الجثہ اور بڑے آپ کہیے رقیق القلب انسان تھے، لیکن یہ کہ اس وقت ان کی عزیمت، ان کی ہمت وہ بروئے کار آئی، اور ان دونوں تحریکوں کو آپ نے قوت کے ساتھ کچل کر رکھ دیا، اور گویا کہ اندرون ملک عرب، جزیرہ نماء عرب، انقلاب محمدی کو اثر نو کنسولیڈیٹ کر کے عمر کے حوالے ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب حضرت عمر کے زمانے میں فتوحات کا اب دائرہ جو ہے، اب اندر سے سکون، جزیرہ نماء عرب کے اندر امن ہے، لہذا ساری توجہ خارج کی طرف ہوئی۔ اور اس میں سب سے زیادہ جس کو نقصان پہنچا وہ سلطنت ایران تھی، اگرچہ سلطنت روما کو بھی پہنچا، لیکن سلطنت روما 3 بر اعظموں پر تھی، شمالی افریقہ، مشرقی یورپ، مغربی ایشیا، شام کا علاقہ۔ لیکن سلطنت جو ہے اس میں سے سلطنت روما کی ایک ٹانگ ٹوٹی تھی، یعنی ایشیائی جو مقبوضات تھے، باقی تو انٹیکٹ تھی۔ ایران جو ہے تہس نہس ہو گیا، ختم ہو گیا۔ یزدگرد نے حضور کے نامہ مبارک کو چاک کیا تھا تو آپ نے فرما دیا تھا اس نے میرا خط نہیں چاک کیا، اپنی سلطنت کے پرزے اڑا دی۔